الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنوا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم محمد رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة صاحب القرآن سيدنا الحبيب المصطفى الكريم النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حسن توفیق سے آپ ہم یہاں ہفتہ واری درس قرآن مجید کی مبارک مقدس محفل میں جمع ہوئے ہیں.
اور سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی یہ نشست نمبر 54 ہے، نشست نمبر 54 ہے، جس میں بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 7 مکمل پڑھا گیا ہے۔ سورہ نساء کے رکوع نمبر 7 کی مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، آپ نے سماعت کیا ہے۔ قبل اس کے کہ تفسیری مضامین پیش کیے جائیں، قبل اس کے کہ وضاحتی مضمون بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ کیا کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور ہاتھ پھرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ حمایتی، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی اصلی جگہوں سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں راعینا، بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں۔ وہ اگر یوں کہتے ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اسے مان لیا، ہماری عرض سنیے اور نگاہ کرم فرمائیے ہم پر، تو بہت بہتر ہوتا ان کے لیے اور بہت درست، لیکن دور کر دیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہم نے، تاکہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے، پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، یا لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنا دے جسے چاہے، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گھٹلی کے ریشے کے برابر۔ دیکھیے کیسے کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہ کھلا گناہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 7 کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ اس میں پہلے تو تیمم کا حکم سنایا جا رہا ہے اس کے اہم ترین مسائل کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہودیوں کی بد باطنی، ان کی ذہنی خباثت، اور نبیوں کے ساتھ ان کا متکبرانہ انداز اور ان کی انانیت بھری روش، بالخصوص سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، بجائے اس کے آپ کی گستاخی میں بے باکی کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا، اس قسم کے مضامین بیان کر کے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اس نبی برحق پر ایمان کیوں نہیں لے آتے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کیا تم کو دوست کا دشمن کا فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ تم مکے کے بت پرستوں کا ساتھ دے رہے ہو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، حالانکہ وہ نہ توریت سے واقف ہے، نہ توریت کی وہ تصدیق کرتے ہیں، نہ موسیٰ پر انہوں نے ایمان لایا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان سے وہ واقف ہیں، بلکہ وہ تو عیسیٰ و موسیٰ و توریت و انجیل کے احکام کی ہر طرح سے کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، بت پرستی میں، مورتی پوجا میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دے کر تم اس نبی برحق کی مخالفت کر رہے ہو جو تمہاری آسمانی کتابوں کی ہر طرح سے تصدیق فرماتا ہے، جو بت پرستی کی کھلے انداز میں نہ صرف یہ کہ مخالفت فرما رہا ہے بلکہ اپنے پورے علاقے کو بت پرستی سے اس طرح پاک و صاف فرما رہا ہے کہ کائنات کی زمین کی تاریخ میں، پیغمبروں کی تاریخ میں کسی نے اس حد تک اس شرک کا خاتمہ نہیں کیا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ نبی برحق نہ موسیٰ کے خلاف ہے نہ عیسیٰ کے، بلکہ وہ تو موسیٰ کی عظمتوں کے خطبے پڑھتے ہیں، وہ تو عیسیٰ کی ولادت کی شان بیان کرتے ہیں، وہ مریم کے تقدس کو بیان کرتے ہیں، یحییٰ و زکریا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، داؤد و سلیمان کی بادشاہت کا اقرار و اعلان و اعتراف کرتے ہیں۔ تو جو نبی برحق توریت اور انجیل کی مکمل ہر طرح سے تصدیق کرنے والے ہیں، تم بجائے ان کا ساتھ دینے کے الٹا ان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو جو خود تمہارے
پیغمبروں پر نازل کردہ کتابوں کے بھی منکر ہیں، ان کے احکام سے ان کو کوئی دور تک کا واسطہ نہیں ہے، تو کیا تم میں انصاف کی رمق بھی باقی نہیں رہی؟ کیا تم میں عقل و دانش نام کی کوئی چیز اب اس وقت باقی نہیں ہے؟ کیا تم کو دوست اور دشمن کی پرکھ ختم ہو گئی؟ عزیزان محترم، دنیا میں جو شخص دشمن میں اور دوست میں فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر جو دوستی اور دشمنی کی بات ہے، مکے کے کافروں کا، بت پرستوں کا یہ حال تھا کہ وہ سر پیغمبروں کی تعلیمات کے مخالفت تھے. بدفعلی کرنا ان میں عام تھا، بتوں کی پوجا کرنا ان میں عام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. کسی لحاظ سے وہ توریت اور انجیل کے احکام سے دور دور تک بھی کوئی اس سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، کوئی ان کا تعلق نہیں تھا. اس کے برخلاف ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن احکام کی طرف بلا رہے ہیں وہ احکام تو بعین ہی توریت کے احکام کی طرح ہیں، انجیل کے احکام کی طرح ہیں. کیا اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں آخر اس نبی برحق پر ایمان لانے میں تم کو تکلیف ہوتی ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے؟ اب رہ گیا معاملہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، تو آگے چل کر اس کا جواب اس کے بعد کے رکوع میں دیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کہنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ نبی برحق بھی خاندان ابراہیم ہی سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، فیصلہ فرمایا ہے کہ امامت ابراہیم کی اولاد میں رہے گی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے امامت کا منصب، نبوت و رسالت کا منصب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں رکھا. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب مبارک ابو الانبیاء بھی ہے، یعنی آپ کے بعد اکثر پیغمبر آپ کی اولاد میں آئے ہیں، اکثر جلیل القدر پیغمبر آپ ہی کی اولاد میں آئے ہیں. جس نبی پہ توریت نازل ہوئی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، جس پہ انجیل نازل ہوئی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، جن پہ زبور نازل ہوئی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے. بلکہ ایک نبی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے بھی آئے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی عظمت میں اضافہ ہو گیا، اس میں 4 چاند لگ گئے. صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے. ہم درود ابراہیم میں آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آل ابراہیم پر جو رحمت نازل ہوئی اس کا ریفرنس دیتے ہوئے ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت ہے، برکت ہے، امامت ہے، رسالت ہے. یا آگے چل کر آپ یوں کہیے ختم نبوت کے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ولیوں کی امامت بھی ہے، غوثیت کبریٰ کا تاج بھی ہے. امام مہدی کے ظہور تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتوں کے فیصلے فرمایا ہے. تو اب ان کا یہ کہنا کہ بنی اسرائیل میں سے وہ نبی کیوں نہیں آئے، مچھر کے پر کے برابر اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں نبوت و رسالت و امامت ہوگی، تو یہ نبی برحق امین وحی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں آئے ہیں. یہ بھی تو اسی خاندان ابراہیمی کے چشم و چراغ ہیں. پھر تم کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کیوں تعامل ہو رہا ہے؟ آگے چل کر وہ مضمون بھی آ رہا ہے. تو اس طرح یہودیوں کو سمجھا کر، منا کر، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کو ڈرا دھمکا کر، وعید دلا کر، ڈرا کر، خوف دلا کر، اور پھر اس کے ساتھ سمجھا کر ان کی سائیکالوجی کا پورا خیال رکھتے ہوئے، ان کے نفسیات کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے بھی ہر طرح سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لائیں. اور اس کے ساتھ یہودیوں کی بری روش بتاتے ہوئے، اہل کتاب کی بری روش بتاتے ہوئے ان کی ایک بہت بری روش یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے جو ہرگز قابل معافی بھی نہیں ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. یہود و نصارہ میں شرک کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس طرح شرک میں مبتلا رہنے والے، توحید خالص کی دعوت دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے ان میں تم غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، ان میں تم خامیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، ان میں تم کمزوریاں بتانے کی کوشش کر رہے ہو. کبھی تمہاری یہ کوشش برآور نہیں ہو سکتی. اگر تم اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اس نبی برحق پر ایمان لے آؤ. عزیزان محترم، یہود و نصارہ کے لیے جو دعوت دی گئی ہے قرآن مجید میں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے 23 سالہ دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے. اب ایک بات یہاں پہ باقی بچتی ہے، کیا یہودیوں نے اس قسم کے مضامین کو سن کر اس سے ہدایت حاصل کی، اور کیا یہودیوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرمائی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہوا. ایسا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا. کئی یہود و نصارہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی، حالانکہ یہ دور بھی سرکاری کا دور ہے،
ظاہری طور پر سرکار جب عام لوگوں کی نظروں سے بظاہر پوشیدہ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت کی صبح تک برابر جاری رہے گا۔ تو یہ جو مضامین ہیں یہ کسی ایک مخصوص پیریڈ کے لیے، کسی ایک مخصوص ٹائم کے لیے، یا صرف مدینہ ہی کے یہودیوں کے لیے یا حجاز مقدس کے اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام زمانوں کے تمام اہل کتاب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت کی صبح تک یہ مضامین اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ درس پوشیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کی بری صفتیں بیان کرتے ہوئے ایک بری صفت یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ پیغمبروں کے گستاخ ہوتے ہیں، نبیوں کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کا کبھی یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ نبیوں کی شان میں گستاخی کریں۔ ان مضامین کو یہ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ قدر وضاحت کے ساتھ ان مضامین کا بیان سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ جب تم ایسے نشے کی حالت میں ہو کہ تم زبان سے جو کہہ رہے ہو تم کو خود اس کا شعور نہیں ہے، اس حد تک نشہ چڑھ چکا ہے، تو نماز کے لیے مت آؤ۔ تو مطلب کیا نکلتا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب اتنا نشہ نہیں ہے کہ تم اپنی بات کو سمجھ نہیں سکتے، بلکہ نشہ اتنا کم ہے کہ تم اپنی بات کو سمجھ سکتے ہو، تو پھر نماز کے لیے آ سکتے ہو، نشے کی حالت میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ بظاہر یہ مضمون نکلتا ہے، لیکن یہ مضمون اب کے لیے نہیں ہے، یہ درمیانی حکم تھا۔ شراب کی حرمت کے تعلق سے، بلکہ شراب کی ممانعت کے تعلق سے 3 اسٹیجز پر اور 3 منزلوں میں اور 3 مرحلوں میں احکام عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ حکم سنایا گیا کہ شراب پینے میں انسان کے لیے نقصان ہے، اس میں فائدے کم نقصانات زیادہ ہیں۔ فائدے ہیں مگر فائدے بہت کم ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ بولیں گے فائدے کیا ہیں؟ تو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی سرور محسوس کرتا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے، ڈپریشن وغیرہ سے بچ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور جب اس کو شراب کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر اس کو تن من کی کوئی ہوش نہیں رہتی اور وقتی طور پر ریلیکس ہو جاتا ہے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام حاصل کرتا ہے۔ یا اس کے فائدے بیان کرنے والے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل سرد مقامات ہوتے ہیں، جیسا بعض علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے علاقے کے لوگوں کا بولنا ہے کہ ہم شراب اگر نہیں پئیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ حالانکہ یہ بات بالکل غلط بات ہے۔ ایسا ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ شراب پینے کی وجہ سے ایسی گرمی جسم میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم سردی کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ یا بولنے والے بعض لوگوں کا یہ بھی بولنا ہے کہ ہم دن بھر خوب محنت کرنے والے ہیں یا ہم بہت ہارڈ ورک کرنے والے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے جب شراب پیتے ہیں تو ہمارا جسم بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور دن بھر کی تھکان اتر جاتی ہے۔ اس قسم کے فوائد بیان کرنے والے فوائد بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انکار نہیں فرماتا۔ یہ جو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں اپنی جگہ وہ بات درست ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ریلیکس کرنے والے کو شراب ہی پینا پڑے۔ شراب پیے بغیر نیند سے بھی تو آدمی کو آرام حاصل ہو جاتا ہے۔ جب شراب پینے کے بعد جسم ڈھیلا پڑتا ہے تو وہی کیفیت تو نیند میں بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ شراب میں 1000 نقصانات کے ساتھ جو آرام نصیب ہو رہا ہے، نیند میں بغیر کسی نقصان کے وہ آرام نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی سوتا ہے تو اس کا جسم ڈھیلا پڑتا ہے اور اس کو آرام نصیب ہو جاتا ہے، وہ شراب کی احتیاط باقی نہیں رہتی۔ یہ کہنا کہ ہم گرم علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ٹھیک ہے، گرم علاقے میں رہنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر شراب سے فائدہ پہنچے، ان کے جسم میں گرمی حرارت پیدا ہو کر وہ سردی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنتے ہوں گے وقتی طور پر۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے سردی سے بچنے کا؟ گرم کپڑے پہن کر، آگ وغیرہ کی حرارت حاصل کر کے، یا آج کے دور میں تو نئے جدید ذرائع نکل چکے ہیں، تو ان طریقوں سے فائدہ اٹھا کر بھی تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو پھر شراب ہی پینا یہ کیسے ضروری ہے؟ تو اس طرح کے جو مذہب اب رہا مسئلہ ہے کہ آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، ڈپریشن فری ہو جاتا ہے، تو عزیزان محترم ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے اسلام میں ڈپریشن سے بچنے کا اور دماغی سکون حاصل کرنے کا، کہ ویسا طریقہ نہ شراب پینے والے کو حاصل ہو سکتا ہے، نہ یوگا کرنے والے کو، نہ ایکسرسائز کرنے والے کو وہ طریقہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور طریقے کو اختیار کرنے والے کو۔ نماز ہے۔ آدمی جب حالت نماز میں آتا ہے تو اطراف و جوانب سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عرض و نیاز میں مناجات میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ اطمینان کی کیفیت اس کو نماز میں نصیب ہو جاتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو پر سے جب پانی اس کا بہتا ہے تو ڈپریشن فری ہوتا ہے آدمی۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کی رگوں تک خون تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو پوری فلوئنسی کے ساتھ
دماغ کی رگوں کی طرف خون بڑھتا ہے، اور اس طرح کے مصنوعی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو حاجت ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں ان کو شاید ایسے مصنوعی طریقوں کی ضرورت پیش آتی ہوگی، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ان مصنوعی طریقوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں شراب کے جو فوائد بیان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں اخلاق کے دائرے میں رہ کر چند فوائد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے تعلق سے اس کے اور بھی فوائد بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں فلاں مقصد کے لیے بھی شراب فائدہ مند ہوتی ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا فیصلہ فرما دیا تو ایمان والوں کے لیے حکم یہی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو پہلے مرحلے میں شراب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ شراب پینے میں فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ ایسا کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اگر یکلخت شراب حرام کر دی جاتی تو ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ شراب پینے سے بچتے، کیونکہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، شراب پیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن دو دن کی عادت نہیں تھی، برس کی عادت تھی، وہ عادت ان کی فطرت بن چکی تھی، وہ ہیبٹ نہیں بلکہ ان کے نیچر کا حصہ بن چکا تھا۔ تو پہلے ان کا برین واش کیا گیا، پہلے ان کو خبردار کیا گیا، پہلے ان کو سمجھایا گیا کہ شراب پینے میں فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے، اور اس کے فائدوں کی بنسبت اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ فائدے بہت کم، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نقصانات میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ آدمی وقتی طور پر اپنی عقل سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان میں جانور میں فرق کرتی ہے۔ ایک کتے میں، گدھے میں اور ایک انسان میں فرق کرنے والی چیز عقل ہی ہے، اور آدمی اپنی عقل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، گویا وہ انسان کے پیکر میں رہتے ہوئے بھی، گویا وہ انسان کے غالب میں رہتے ہوئے بھی کتے گدھے کی طرح بن جاتا ہے کہ اس کو پھر کچھ ہوش ہی باقی نہیں رہتا۔ یہ کون سی تعریف کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر خلافت کا تاج اس کے سر پر سجا کر اس کو رسپانسبلٹی اس کے ساتھ دنیا میں بھیجا، کتے گدھے بلی کی طرح وہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے غافل کر لینا چاہتا ہے، تو یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور دوسرا نقصان شراب کا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پر نشہ چڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کی جو بے حیائی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو اس کی حیا کا پردہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ بے حیا ہو جاتا ہے، زبان سے گندے فحش الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ زنا کاری وغیرہ کے لیے بہت زیادہ رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس میں، انسان گویا ایک معنی میں حیوان بن جاتا ہے۔ اور شراب پینے کا تیسرا نقصان یہ ہے، جس کا آج کے موجودہ زمانے میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ شراب پینے والے کی صحت غیر معمولی حد تک گر جاتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر، یہ تو ایک عقل کی بنیاد پر، سمجھانے کی بنیاد پر یہ سب باتیں، ان سب باتوں سے ہٹ کر اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا تو ایمان والوں کے لیے سب سے اہم سبب یہی ہے شراب سے بچنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پہلے کے پیغمبروں کی بعض امتوں پر شراب جائز بھی تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شراب پینے کی اجازت تھی، وہ شراب پیتے تھے۔ تو شراب میں جو حرمت ہے، یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے یہاں پر ڈکلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ شراب میں جو حرمت ہے بذاتی ہی نہیں ہے، جیسا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، بذاتی ہی گندی چیز ہے۔ شراب بذاتی ہی گندی چیز، تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس کو کیسے جائز قرار دیا جاتا؟ بذاتی ہی گندی چیز نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کم، نقصانات زیادہ پائے تو آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے حرام کر دیا۔ تو شراب کی حرمت کا اصل سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس حکم الہی کی وجہ سے اب شراب بھی نجس حقیقی بن گیا۔ شراب کا ایک خطرہ بھی اگر کسی پاک چیز میں پڑ جائے تو وہ پاک چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ شراب کا خطرہ بیائی نہیں، پیشاب کے خطرے کا حکم رکھتا ہے حکم الہی کے آ جانے کے بعد۔ تو پہلے مرحلے میں حکم یہ تھا کہ شراب میں فائدے کم، نقصانات زیادہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لوگوں کو بہت بڑا گناہ ہے، چند فائدے ہیں۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو کچھ لطیف طبیعتیں تھیں، جنہوں نے، جو لوگ اشارے کی زبان سمجھ سکتے تھے، ان لوگوں نے اسی وقت سے شراب پینا چھوڑ دیا۔ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا، اگر یکلخت اسے حرام کر دیا جاتا تو مسلمان بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے حکیم و علیم خدا نے اس کی حرمت کے احکام تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل فرمائے۔ شروع میں تو اتنا اشارہ کر دیا کہ مضر ہے، نقصان دہ چیز ہے، اس سے بعد لطیف طبیعتوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی، دوسرے مرحلے میں حکم یہ آیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو نشے کی حالت میں نہ آؤ کہ تم کیا بول رہے ہو، تم کو خود معلوم نہیں ہو رہا ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ۔ یہ حکم نازل ہوا تو اس آیت میں اس کا ذکر مل رہا ہے دوسرے مرحلے، دوسرے اسٹیج میں۔ تیسرے اسٹیج میں تو شراب مطلقاً حرام ہو گئی، یہ حکم پہلے کا ہے، حرمت سے پہلے کا۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے تم جب نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ یعنی جب تم نشہ کرو تو نماز کے لیے مت آؤ،
ہاں نشہ ڈھل جانے کے بعد تم کیا کہہ رہے ہو، تم کو خود یاد رہتا ہے، تم کو خود معلوم ہو رہا ہے اتنا کم نشہ رہ گیا ہے، تو البتہ اگر پھر نماز پڑھ سکتے ہو، یہ پہلے کا حکم تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہایت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ صحابہ مدعو تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ نے چند صحابہ کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو شراب کا دور چلا۔ اس زمانے میں شراب پینا منع نہیں تھا۔ ہم ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ شراب بذاتی ہی پیشاب کی پاخانے کی طرح نجس نہیں ہے۔ پہلے کی امتوں میں اجازت تھی، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی شروع زمانے میں ممانعت نہیں آئی تھی۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اب تو یہ پیشاب کی طرح نجس قرار پا گئی۔ پہلے اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی حکم حرمت نہیں آیا تھا شراب کا، تو جب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس دور کی عادت کے مطابق باقاعدہ شراب کا دور چلا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شراب کے عادی تھے، ابھی ممانعت کا حکم نہیں تھا، تو ان لوگوں نے خوب شراب پی، یہاں تک کہ جب نشے سے جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب ان میں سے ایک صاحب اسی نشے کی حالت میں امامت کے لیے آگے بڑھے اور اتفاق سے سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کر دی۔ جب پڑھتے گئے تو مدہوشی کے عالم میں سورہ کافرون پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون کے بعد لا اعبد ما تعبدون پڑھنے کے بجائے ان کی زبان سے نکلا اعبد ما تعبدون، نیگیٹو پازیٹو ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان پر کفر کا حکم نازل نہیں ہوگا، کیونکہ جب بے ارادہ کفر کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو آدمی کافر نہیں ہوتا، اور شراب کی حالت میں، شراب کی مدہوشی میں بے ارادہ ہی یہ کلمہ ان کی زبان سے نکلا، تو ان پر کوئی الزام تو نہیں ہے، مگر ان کی زبان سے جو بات نکلی، اب آپ دیکھیے کہ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کتنی ڈینجر بات ہے۔ اب ترجمہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو ان کی زبان سے نکلا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں بھی ان کی پرستش کرتا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب شراب کا دور چلا اور جب صحابہ نشے میں جھومنے لگے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو وہیں گھر ہی میں جماعت کر لی۔ ایک صاحب انہی میں سے جھومتے ہوئے حالت نشہ میں آگے بڑھے، اتفاق سے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، اور لا اعبد ما تعبدون کی بجائے ان کی زبان سے نکلا اعبد ما تعبدون پڑھ گئے، جس سے معنی بالکل بدل گیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور خبردار کیا گیا کہ آئندہ سے جب تم پر نشے کا غلبہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا۔ تو مطلب کیا نکلتا ہے کہ جب نشے کا غلبہ نہ ہو تو نماز کے لیے آ سکتے ہو، یہی تو مطلب نکلتا ہے۔ وہی تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دوسرے مرحلے میں یہ حکم آیا تھا، یعنی نماز کے وقت شراب نہیں پینا، جب نماز کا وقت بیچ میں نہیں ہے تو شراب پی لے سکتے ہو، یہ دوسرے مرحلے کا حکم تھا۔ جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد سے انداز کیا ہو گیا کہ اب شروع میں تو ان کو مشکل معلوم ہے، اب نماز کا وقت دن کے تمام حصوں کو گھیر لیتا ہے، بالخصوص دوپہر کے بعد سے تو ہر چند گھنٹوں میں نماز کا وقت آتا ہے، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، دوپہر سے رات تو ہو جاتی ہے نمازوں کے اوقات ہی میں۔ تو جب یہ حکم آیا تو دن میں شراب پینا چھوڑ دینا پڑا۔ اب وہ لوگ برسوں کے شراب پینے کے عادی تھے، تو ان کے لیے ایک راستہ یہ باقی رہا تھا کہ دن میں تو اپنے آپ کو شراب پینے سے بچائیں، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد ان کو اچھا وقت مل جاتا، اطمینان سے شراب پیتے اور سو جاتے، اور اطمینان سے اٹھنے کے بعد نشہ بھی اتر جاتا اور فجر کی نماز کا وقت ہونے تک نیند بھی ہو جاتی، اطمینان سے آ کر پھر وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ تو اس طرح دن میں پینا منع ہو گیا، دن میں پینا ناممکن ہو گیا ان کے لیے، اب رات ہی بچ گئی شراب پینے کے لیے۔ تو اب تک کیا تھا؟ دن کو بھی پیتے تھے، رات کو بھی پیتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ دن کو نہیں پی سکتے تھے، رات کو پی سکتے تھے، حالانکہ دن میں حرمت کا حکم تو نہیں آیا تھا، نماز کو نہیں آنے کی جو بات کہی گئی تھی، اب نماز کا وقت تو پورے دن کو گھیرے ہوئے رہتا ہے۔ تو اس طرح دن میں شراب پینا چھوٹ گیا، اب رات باقی بچ گئی شراب پینے کے لیے۔ پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو جب خوب اچھی طریقے سے عادت پڑ گئی کہ دن میں شراب پیے بغیر وہ رہنے لگے، صرف رات ہی کو شراب پینے لگے، یا بالفاظ دیگر آدھی عادت ان کی جب ختم ہو گئی تو کچھ زمانے کے بعد اب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا اور فرما دیا گیا کہ شراب پینا مطلقاً حرام ہے، نہ دن کو پی سکتے ہو، نہ رات کو، نہ نماز کی حالت میں، نہ دیگر حالتوں میں۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ اے ایمان والو جب نہ قریب جاؤ نماز کے، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ تو نشہ جو ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، خاص طور پر جو عادی نشہ کرنے والے ہوتے ہیں
ان میں نشے کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ہوش و حواس میں رہتے ہیں، نشہ کرنے کے باوجود پورے ہوش و حواس میں رہتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں باقاعدہ، لاری ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ کرتا ہے باقاعدہ، لیکچرر ہے تو لیکچر دے کے آتا ہے جا کر کالج میں، اگر گانے والا ہے تو گاتا ہے، بجانے والا ہے تو بجاتا ہے، اپنے اپنے کام پورے انجام دیتے ہیں۔ نشے کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی بیوی، اس کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے تو پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، وہ تو بات کی منزل ہے۔ تو یہاں پر پہلی حالت اگر ہے یعنی نشے کا غلبہ نہیں ہے تو نماز پڑھ لینے کی اجازت دی گئی۔ نشہ ہے مگر کم ہے، سمجھ میں آ رہا کہ عابدم لا عابد ما تعبدون عابد ما تعبدون کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ 100 روپے کی نوٹ میں 50 روپے کی نوٹ میں اگر فرق معلوم ہے تو ایسی صورت میں نماز میں آنے کی اجازت دی گئی۔ جب نشے کا غلبہ ہو جائے، زبان سے کہاں نکل رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آنے سے ممانعت دی گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ دوسرے مرحلے کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور ایک شراب کی ہی کی حرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تمام احکام پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا، بالخصوص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ احکام کا نزول تدریجاً ہوا، احکام آہستہ آہستہ سنائے گئے تاکہ لوگوں کو خوب اچھی، اگر ایک ہی دن میں اگر ان سے کہا جاتا کہ آج سے ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو تو کیا حالت ہوتی بے نمازیوں کی جب نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے کیا حکم آیا؟ 2 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، صبح اور شام، صبح کو اور شام کو، برس 2 وقت کی نماز پڑھتے گئے، پڑھتے جب کئی سال گزر گئے تو اس کے بعد پھر سن 2 ہجری میں باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں کا، معراج کے بعد 5 وقتہ نمازیں فرض ہو گئیں، یعنی ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے فرض ہو گئیں، لیکن باقاعدہ باجماعت اذان کے ساتھ اس کا جو قیام عمل میں آیا، اس کی جو اقامت عمل میں آئی وہ سن 2 ہجری میں عمل میں آئی۔ اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو وطر کے احکام بتائے گئے، پھر سنت موقعہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی، تو اس طرح شراب کا معاملہ بھی رہا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لوگو جو زبان سے کہتے ہو۔ یہ پہلے کا حکم تھا، بعد میں تو مطلقاً شراب پینا حرام ہو گیا۔ اب نشہ کرنا نہ دن کو جائز ہے نہ رات کو، نہ نماز کی حالت میں نہ غیر نماز کی حالت میں، نہ مسجد میں نہ مسجد کے باہر۔ غالب نے کہا تھا کہ وائس شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ تو خدا ہر جگہ ہے، مسجد میں بھی ہے، مسجد کے باہر بھی ہے، تو شراب پینا بھی مسجد میں بھی منع ہے، مسجد کے باہر بھی ہے، ہر جگہ شراب پینا مطلقاً منع ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر شراب پینا ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے، مسجد میں بھی پیو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مسجد کے باہر بھی پیو تو دیکھ رہا ہے، تو مطلقاً شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ یہاں یہ بات آپ نوٹ کیجئے کہ اب شراب پینا مطلقاً حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شراب کا ایک خطرہ بھی اگر اپنی زبان سے چکھتا ہے تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع لائے۔ اگر غفلت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ توبہ کر لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اگر کسی نے 1000 مرتبہ بھی اگر اپنی زندگی میں شراب پی ہے تو پکی توبہ کر لے، انشاءاللہ پورا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو شراب پینا مطلقاً حرام قرار پایا۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے، یہ حکم آیا۔ جنابت کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جب آدمی پر غسل فرض ہو گیا ہو، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے جسم سے وہ مادہ خارج ہو جائے جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ اگر حالت بیداری میں ہے تو جوش کے ساتھ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اور حالت نیند میں ہو تو چاہے جوش کی حالت طاری ہوئی ہو کہ نہ ہو، خواب یاد ہو کہ نہ ہو، اگر نیند کی حالت میں وہ کیفیت پائی گئی تو بہر طور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بیداری کی حالت میں ہے تو غسل واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ جوش کی حالت میں اس کا اخراج عمل میں آیا ہو۔ اگر جوش کی حالت میں اس کا اخراج عمل میں نہیں آیا بلکہ بیماری کی وجہ سے، بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، جریان کے مرض میں ہوتے ہیں اور پیشاب کے ساتھ ہی یا ایسے ہی کچھ خطرے منی کے نکل پڑتے ہیں بغیر جوش کے، بغیر جذبے کے، بیماری کے طور پر، تو اسے غسل فرض نہیں ہوتا۔ حالت بیداری میں جوش کی مستی کی شرط ہے، اور حالت نیند میں بغیر کسی شرط و قید کے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، آدمی حالت جنابت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھنا منع ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ جب کسی پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا اس کے لیے منع ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہوئے اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا کہ بغیر کسی حائل کے دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے مس ہو جائیں، تو یہ تیسری صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھی 5ویں صورت صرف عورت کے ساتھ خاص ہے کہ جب عورت حالت ناپاکی میں مبتلا ہوتی ہے اور پھر وہ سلسلہ جب موقوف ہو جائے تو اس کے بعد غسل کیے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ناپاکی کے دن جب ختم ہو جائیں
وہ غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور پانچواں مسئلہ بھی عورت ہی کے لیے ہے کہ جب زچگی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ناپاکی عورت پہ طاری ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ ان 5 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے، اس سے زیادہ تفصیلی احکام اب اس وقت یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اور بعض لوگ ایسے مسائل بولنے سننے سے بھی شرماتے ہیں، لیکن یہ بولنے سننے سے شرمانا کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے۔ ان مسائل سے واقف ہونا ہر مسلمان پر اس لیے ضروری ہے، فرض ہے، کہ اس کے بغیر آدمی کی نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جب آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو اس صورت میں بھی مسجد میں آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے سے یا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جنوبی ہو جاتا ہے۔ صحبت کرنے کا وہی مطلب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے، اس کے بغیر غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے پورے اعصاب پر ایک درماندگی اور افسردگی چھا جاتی ہے۔ جب آدمی پہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو نیند میں بھی ویسا ڈھیلا نہیں پڑتا اس کا جسم جیسا اس حالت میں انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے، اس طرح اس کی تھکان تکلیف وغیرہ دور ہوتی ہے اگر صحیح وقت کی مناسبت سے ہو تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے سارے اعصاب پر ایک درماندگی افسردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پر جوش ختم ہو جانے کے بعد اب آدمی ایک خاص قسم کی سستی محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب اس کے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے تو اس کی افسردگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے، اور نشاط و سرور کی رو سارے جسم میں دوڑ کر آدمی پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا سائنٹیفک ریزن ہے جو صاحب ضیاء القرآن یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس خاص کیفیت کے طاری ہونے کے بعد انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ کر ایک خاص قسم کی سستی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس سستی کو دور کرنے کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جو بالکل سائنٹیفک بھی ہے کہ جب پورے جسم پر سے آدمی پانی بہا دیتا ہے تو وہ غفلت و سستی ختم ہو کر پھر سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے اور فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرنے کی اس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اب لیکن سوال یہ ہے کہ مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے ہاتھ لگایا تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اب یہاں حکم یہ سنایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی حالت سفر میں حالت بیماری میں ہے، حالت سفر بھی عذر ہے، حالت بیماری بھی عذر ہے۔ اگر کسی آدمی پر ایسی بیماری طاری ہے کہ پانی کا استعمال اگر کرے گا تو نقصان پہنچے گا، بیماری بڑھ جائے گی یا صحت مند ہونے میں دیر لگ جائے گی، جیسا خاص طور پر بخار وغیرہ کے مریضوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال سے جب بخار زیادہ ہو جاتا ہے، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض قسم کی بخار ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تو پٹیاں ڈالتے ہیں، پانی کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ بعض قسم کی بخار ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پانی کا استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بخار بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بیماری ہو جس سے انسان کو نقصان پہنچے، تو ایسی صورت میں یا آدمی سفر میں ہو اور پانی موجود نہ ہو قریب میں، تو ایسی صورت میں ان دونوں صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو بجائے غسل کرنے کے غسل کے بجائے تیمم کر لے سکتا ہے۔ نیت یہ کرے کہ غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ وہ تیمم کر لے تو غسل کرنے سے جیسی پاکی اس کو حاصل ہوتی ہے تیمم کر لینے سے بھی اس کو ویسی ہی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے۔ پہلے کے پیغمبروں کی امتوں کے لیے تیمم کا حکم نہیں تھا، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ تیمم کا حکم عطا کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان حالت بیماری میں ہو، پانی کا استعمال اس کو نقصان پہنچاتا ہو، یا حالت سفر میں ہو پانی موجود ہی نہ ہو، جیسا قدیم زمانے میں پیدل سفر کرتے تھے، کئی دن کا سفر ہوتا تھا تو پانی اب کتنا ساتھ اٹھا کر لے کر پھر سکتے تھے، اب آج کے حالت تو الگ ہے بطور خاص۔ قدیم زمانے میں تو یہ مسئلہ بڑی اہمیت بھی رکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی سفر کی حالت میں یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، بالخصوص عرب کے ریگستانوں میں صحراؤں کا حال تو یہ ہوتا کہ وہاں ندی اور تالاب بھی کثرت سے نہیں پائے جاتے، کہیں کہیں پانی کے چشمے ہوتے، اور بعض وقت ایسا ہوتا کہ کئی میل چلنا پڑتا اور راستے میں پانی ہی میسر نہ ہوتا۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی حالت سفر میں اس کو پانی میسر نہ آئے یا بیمار ہو، پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہو، دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں غسل کے بجائے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی نوٹ کیجئے کہ غسل کے بجائے بھی تیمم ہو سکتا ہے، وضو کے بجائے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی پر وضو کرنا فرض ہے اور پانی نہ ملے، سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے، پانی نقصان کرے، تو ایسی صورت میں وضو کے بجائے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ تیمم غسل کے بجائے بھی ہوتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 تیمم وضو کے بجائے بھی ہوتا ہے۔
طریقہ کچھ بھی الگ نہیں ہے. وضو کا تیمم ہے تو الگ طریقہ, غسل کا تیمم ہے تو الگ طریقہ, ایسا نہیں ہے, طریقہ ایک ہی ہے. لیکن تیمم کرتے وقت جو نیت کی جائے گی وہی حکم اپلائی ہوگا. اگر تیمم کرتے وقت یہ نیت کی کہ غسل کے بجائے ہے تو غسل کا ہی تیمم مانا جائے گا. اگر یہ نیت کی کہ وضو کا تیمم ہے تو پھر وضو ہی کا تیمم مانا جائے گا. تو تیمم کر لینا چاہیے اگر پانی میسر نہ ہو اور پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو تو. اچھا, اب یہاں سے ایک اختلاف البتہ ائمہ کا یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو. یہاں پر علماء کرام اور ائمہ دین متین کے دو نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں صلاۃ سے مراد مسجد ہے. یہی قول سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. وہ یہاں صلاۃ سے مراد مسجد لیتے ہیں اور ان کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ. اب چاہے اس آیت میں اس لفظ سے مسجد کو مراد لی جائے کہ نہ لی جائے, ساتھ میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جب حالت جنابت میں ہو تو اس کا مسجد میں آنا بھی حرام ہوتا ہے. جب غسل فرض ہو, بے وضو ہے تو مسجد میں آنا حرام نہیں ہے. ادب کا تقاضا ہے کہ وضو کر کے آنا چاہیے, وہ الگ بات ہے, حرام تو نہیں ہے. لیکن اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے تو اس کا مسجدوں میں آنا حرام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں صلاۃ سے مراد مسجد لیتے ہیں اور اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ. اگر مجبوراً گزرنا ہی پڑتا ہو, دوسرا کوئی راستہ ہی نہ ہو, تو صرف گزرنے کی اجازت ہے, تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے لیکن ٹھہرنے کی تو اجازت نہیں ہے. اور بعض علماء نے صلاۃ سے نماز ہی مراد لی ہے. تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ سفر کی حالت میں جنوبی کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے غسل کے بغیر نماز پڑھ لے. یعنی حالت سفر میں اگر کسی پر غسل فرض ہوا ہو تو مسافر کے لیے جائز ہے کہ پانی اگر میسر نہ ہو تو ہے, وہ پانی اگر میسر ہو تو مسافر مقیم سب پر یہی حکم ہے کہ غسل کر لے. پانی میسر نہ ہو, عام طور پر سفروں میں قدیم زمانے میں پانی کی کمی ہوتی تھی, تو ایسی صورت میں غسل کے بجائے تیمم کر لیا جائے. تو اس آیت میں ان صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جس میں تیمم کی اجازت ہے. پہلی صورت تو یہ کہ آدمی بیمار ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ غسل کیا یا وضو کیا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, نمبر ایک. یا دوسری صورت یہ کہ سفر میں یعنی آدمی مسافر ہے, غسل کی ضرورت پڑ گئی اور پانی کا ملنا دشوار ہے تو یہ تیمم کر لے. تیمم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے, وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی. ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تیمم غسل کا بدل بھی بنتا ہے اور وضو کا بھی. قضائے حاجت کے لیے جاء من الغائط کے الفاظ, صحبت کے لیے لامستم النساء کے کلمات بہت لطیف ہیں جو کلام خداوندی کا اعجاز بتاتے ہیں. اب یہاں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ تیمم کس چیز سے ہوتا ہے, نمبر ایک, اور نمبر دو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے. ان دونوں بیسک مسائل کا قرآن مجید نے بیان فرما دیا. ارشاد ہوتا ہے کہ تیمم کرو پاک مٹی سے, صعیداً طیبا, پاک مٹی سے تیمم کرو. یہاں پر سعید کا لفظ آیا اور سعید کے معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ وجہ الارض کان علیہ التراب ولم یکن, یعنی زمین کی بالائی سطح خواہ اس پر گرد جمی ہو کہ نہ جمی ہو. سعید سے تیمم کرو یعنی مطلب زمین کی بالائی سطح, چاہے اس پر گرد جمی ہو کہ گرد جمی نہ ہو. اور علماء اس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ تیمم مٹی اور جن سے مٹی سے ہو سکتا ہے. جن سے مٹی سے مراد یہاں پر پتھر بھی اس میں شامل ہوتا ہے, یا دیوار وغیرہ, سیمنٹ اور ریتی اور گچھی وغیرہ میں جو چونا, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب جن سے زمین میں ہیں, ان تمام چیزوں پر غسل, ان تمام چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اب یہ جو دیوار ہے, یہاں اس دیوار پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کا پینٹ ہے, وہ بھی جن سے مٹی میں شامل ہے. یعنی کسی بھی قسم کی چیز جو مٹی یا مٹی کی جنس سے ہو, چاہے وہ پتھر ہو کہ ریت ہو, ان تمام چیزوں پر تیمم جائز ہوتا ہے بشرط ہے کہ وہ پاک ہو. شرط یہ ہے کہ اس چیز کا پاک ہونا چاہیے. وضو اور غسل کا بدل تیمم ہوا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس امت پر بڑا خاص فضل ہے. اب رہا مسئلہ ہے کہ تیمم مٹی اور جن سے مٹی سے تو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے کہ مٹی جن سے مٹی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور اس پر گرد جم گئی ہو تو تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک لکڑی ہے اور اس پر گرد جمی ہوئی ہے تو اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. وہ تیمم لکڑی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ لکڑی پر جو گرد جمی ہے اس گرد کی وجہ سے ہو رہا ہے. پلاسٹک کی کرسی ہے, یہ نہ مٹی ہے نہ جن سے مٹی ہے, لیکن اس پر اگر گرد جمی ہوئی ہو تو اس گرد پر تیمم کیا جا سکتا ہے. یعنی مطلب وہ جو تیمم ہو رہا ہے گویا گرد پر تیمم ہو رہا ہے. لکڑی یا پلاسٹک وغیرہ یا
اس قسم کی چیز کو اتنا صاف پوچھ کے رکھے ہیں کہ گرد کا نام نشان تک نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں ہو سکتا. گرد اگر جمی ہو تو اس پہ تیمم ہو جاتا ہے. دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو بھی قرآن مجید نے بیان فرما دیا. بہت آسان ہے تیمم کرنے کا طریقہ. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پورا طریقہ بیان ہو گیا تیمم کا ایک ہی جملے میں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں پر. یہ ہے تیمم کا طریقہ، اور بالکل تیمم کا اتنا ہی طریقہ ہے. یعنی آدمی پہلے نیت کر لے تیمم کی، اور نیت کرنے کے بعد زمین پر یا دیوار وغیرہ پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لے، پھر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر کوہنی تک ہاتھ پھیر لے. تیمم ختم ہو گیا. اس کے علاوہ تیمم میں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف دو ہی کام ہے، نہ پیروں پر ہاتھ پھیرنا ہے، نہ سر کا مسا وغیرہ ہے، کچھ نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اس ایک جملے میں تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے وہ حکم بھی آ گیا. تیمم کرنے کا پورا طریقہ ایک ہی جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو تیمم ہو سکتا ہے مٹی اور جن سے مٹی سے بشرطے کے پاک ہو. اور تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. پہلے تو نیت کرنا ہے، نیت کر لینے کے بعد ہاتھ، دونوں ہاتھ زمین پر یا جن سے مٹی پر مار کر چہرے، پھر ایک مرتبہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر پھیر لے، بس تیمم ہو گیا. اور نیت سے آدمی پاک ہو جاتا ہے. اور تیمم کے ذریعے سے آدمی اتنا پاک ہوتا ہے کہ ایک شخص وضو کیا ہوا ہے اور دوسرا شخص تیمم کیا ہوا ہے. یا یوں سمجھیے کہ دو شخصوں پر غسل فرض ہوا، ایک نے پانی نہا کر پاکی حاصل کی اور دوسرے نے شریعت کے احکام کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق تیمم کر کے غسل کی پاکی حاصل کی، غسل کے بجائے تیمم کر لیا. تو تیمم کر لینے والا تیمم کرنے کے بعد بعین ہی اسی طرح پاک ہوتا ہے جس طرح وضو یا غسل کرنے والا پاک ہوتا ہے. اس میں شک شبے کی گنجائش کرنا ایمان میں کمزوری کی علامت ہے. یہاں پر فقہا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ وضو کیے ہوئے شخص کی امامت تیمم کیا ہوا شخص کر سکتا ہے، بلکہ غسل کیے ہوئے شخص کی امامت غسل کے بجائے تیمم کرنے والا بھی کر سکتا ہے. یہاں شک شبہ وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جس پروردگار عالم نے پانی کے ذریعے پاکی عطا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی پروردگار نے مٹی کے ذریعے سے بھی پاکی عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے. تو تیمم کرنے سے آدمی بالکل پاک ہو جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے. اب اس کے بعد یہودیوں کی چند بد صفتوں کا بیان کیا جا رہا ہے. تمہید میں ہم نے کھول کر وہ بیان کر دیا ہے، اب بس اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم درس کو تکمیل تک پہنچا دیں گے. تمہید میں ہم نے آپ کے سامنے وہ مضامین بیان کر دیے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں حصہ دیا گیا کتاب سے، جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، یعنی جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے. یعنی خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے مسلمان جو سرکار پہ ایمان لائے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ حمایتی، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مددگار. عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کو کتنے کھلے انداز میں قرآن مجید للکار رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، کون کون تم سے کس کس انداز میں دشمنی کر رہا ہے، دکھا کر یا چھپا کر کس کس انداز میں دشمنی کر رہا ہے. پوری مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے حبیب مصطفیٰ تیرے دشمنوں کو میں خوب اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، وہ کہاں کہاں ہیں، کس کس طرح سے دشمنی کر رہے ہیں. واللہ اعلم بأعدائکم، تدبیر کر رہے ہیں یا کھلے انداز میں کر رہے ہیں. اگر کھلے انداز میں کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر ان کی کوشش کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. اگر وہ منصوبے بند انداز میں کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری مخلوق کے منصوبے ملا کر بھی خالق کی مشیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ حمایتی تمہارا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار. تمہاری حمایت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ کون تمہارا دشمن کہاں کہاں سے دشمنی کر رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں کھلے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہو رہی ہے کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی قیامت کی صبح تک کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا. وہ اندھے کی طرح اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر عظمت مصطفی کے نظارے سے محروم تو ہو سکتا ہے، لیکن تمام دنیا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے جلوے دیکھنے سے محروم نہیں کر سکتا. ارشاد ہوتا ہے کچھ لوگ یہودی ہیں، پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی اصلی جگہوں سے،
اور ان کی بے ادبی کا یہ حال ہے میرے حبیب، تمہاری بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تم سنائے نہیں جاؤ گے، یعنی ڈبل میننگ بات کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب اگر پوچھے تو کچھ بھی بول دیتے تھے، مطلب یہ تھا ان کا کہ ہم آپ کی بات سننے کے باوجود آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ایسا کھلم کھلا اس لیے نہیں بولتے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا، ایمان والوں کا ڈومینیشن تھا، مدینہ منورہ کا پورا پاور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو کھلم کھلا بولنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ لیکن دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، دل کی گندگی کو ظاہر کرنے کے لیے، دل کی خباثت دور کرنے کے لیے اس طرح ڈبل میننگ جملے بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتے ہیں راعینا، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت کے ضمن میں ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں، وہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے اور اپلوڈ بھی کیا جا چکا ہے، پھر اس کو ریپیٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ راعینا، بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی صفت کیا بیان کر رہا میرے حبیب، یہ تیری شان میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ڈبل میننگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو راعینا لفظ کو کھینچ کر بے ادبی کی نیت سے کہتے ہیں، تانا زنی کرتے ہوئے زبانوں کو بل دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اظہار ناراضگی کے ساتھ یہودیوں کے اس عمل کو بیان فرما رہا ہے، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کوئی ایسا لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو ڈبل میننگ ہو۔ جیسا کہ لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ نبی کی تعظیم ایسی کرو جیسے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا فرقہ وہابیہ کے بانی مبانی امام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرکارہ لکھا، یعنی خاصد، پوسٹ مین کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قوم کا چودھری کا لفظ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصد کا، پوسٹ مین کا لفظ، ہرکارے کا لفظ استعمال کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 46 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈبل میننگ لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے اچھے معنی بھی نکلیں اور خراب معنی بھی ہوں، نقص کے معنی بھی ہوں، ایسا لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کرنا صراحتاً کفر ہے۔ اور اس کفر پر اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ کفر کو سائلنٹ اپروول دینا، یعنی اپروول دینا، سائلنٹ اپروول دینا، یعنی مطلب ہے کہ اس کو غلط نہیں سمجھنا۔ کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، رضا بالکفر ایضاً کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی کمال پر دلالت کرتا ہو، دوسرا معنی کسر شان کے لیے آتا ہو، تو ایسا لفظ استعمال کرنا سرکار کی بارگاہ میں کفر ہے۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے۔ ایسا کہنے والا ابو جہل کے برابر کافر ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی، کھلے الفاظ میں بے ادبی کرنے سے آدمی دین کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اچھے معنی بھی ہیں، برے معنی بھی، معنی میں کمال بھی ہے، نقص بھی۔ ایسا لفظ بھی اگر کوئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بری نیت سے استعمال کر دیتا ہے تو ایسا استعمال کرنے والا لفظ، ایسا لفظ استعمال کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی طریقہ سکھا رہا ہے کہ بارگاہ نبوت میں آؤ تو کس طرح کہو، تو ارشاد ہوتا ہے اگر وہ یوں کہتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور ہم نے مان لیا۔ سمعنا و اطعنا، کیا بولتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ایسا بولنے کے بجائے ایسا بولتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ عزیزان محترم، آج کے وہابیت زدہ دور میں ایک بات میں کھول کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلے طور پہ آپ یاد رکھیے کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ بعض بھولے بھالے لوگ بولتے ہیں کہ ارے الفاظ کے استعمال میں کیا رکھا ہے، جانے دیجیے، زبان سے کچھ بھی بولتے ہوں گے۔ ایسا بولنے والے قرآن کے مزاج کے خلاف ہیں، ایسا بولنے والے پروردگار عالم کے احکام کے خلاف جا رہے ہیں۔ کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جس کے دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ آتا ہو، ورنہ 99.99% آدمی کے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو زبان پر خود بخود محبت بھرے الفاظ آتے ہیں، جب دل میں ادب ہوتا ہے تبھی زبان پر ادب والے الفاظ آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سرکار اوس پاک کا ذکر غیروں کی محفلوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بولتے ہوں گے، کچھ بھی بولتے ہوں گے، لیکن جب سرکار پیرانے پیر کا وہاں ذکر مبارک ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کس طرح ہوتا ہے۔ جہاں ہماری محفلوں میں جب ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کس طرح ہوتا ہے، یعنی جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ زبان اور چہرہ یہ دل کے ترجمان ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں تو فیس ریڈنگ کی بھی اہمیت تسلیم کی جا چکی ہے، اس کو بھی
اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی سائیکالوجی کا اندازہ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک فن تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، زبان پر کوئی لفظ اسی وقت آتا ہے، آپ لکھ کے رکھ لیجئے یہ بات کہ آدمی کی زبان پر کوئی لفظ اسی وقت آتا ہے جب دل میں اس کی کیفیت ہو۔ اگر دل میں کیفیت نہ ہو، زبان سے ایک آدمی، جیسا بعض لوگوں کے عادت ہے، کسی کو بھی کچھ بھی برا بھلا بول دیتے ہیں، اور بات نکلی تو بولتے ہیں ہمارا دل تو ان سے صاف ہے، وہ ہم جو بولے وہ الگ بات تھی۔ کیسا الگ بات ہوتی؟ کیا پاگل ہیں آپ؟ کیا دماغ سے پیدل ہو گئے ہیں؟ 100 روپے کی نوٹ کو 1 روپے کی نوٹ کو فرق کرنا نہیں معلوم؟ 100 روپے کی نوٹ دیے، 1 روپے کی نوٹ دیے تو کون سی نوٹ اٹھاتے پہلے؟ دال کھانے میں، بریانی میں فرق معلوم ہے، اچھے لفظ برے لفظ کا فرق معلوم نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، شریعت مطہرہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ شریعت میں یہ حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ آدمی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، شریعت اس پہ پوری گرفت فرماتی ہے، اور شریعت کا الفاظ پر گرفت فرمانا انصاف کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے وہی بات اس کی زبان تک آتی ہے۔ دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈبل میننگ لفظ استعمال کرنے کو بھی قرآن مجید حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہا ہے، ان کو یوں بولنا چاہیے تھا کہ سمعنا و اطعنا، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کا ارشاد سنا، اسے مان لیا۔ اب یہ ترجمہ کرنے میں بھی وہی فرق آ جاتا۔ اب یہ پیر کرم شاہ اظہری کا ترجمہ ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر وہی کسی اس قسم کی یہودی طاقتوں کا، یہودی ایجنڈوں پر عمل کرنے والوں کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں آپ، تو وہ اس جملے کا حسن ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ بولیں گے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا مان لیا، ہم نے سنا مان لیا۔ لیکن علامہ پیر کرم شاہ اظہری اس کا ترجمہ فرماتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اسے مان لیا۔ واسمع وانظرنا، اس کا ترجمہ اس سے پہلے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ واسمع غیر مسمع، سنو تم نہ سنائے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں کہنا چاہیے تھا واسمع وانظرنا، اور پیر کرم شاہ اظہری اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، حالانکہ عربی میں واسمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیے، انظرنا دیکھیے، واسمع وانظرنا سنیے دیکھیے، لیکن یہ تو مشینی ترجمہ ہو گیا یہ۔ اب اس کا ایمانی ترجمہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، فرماتے ہیں واسمع وانظرنا، فرماتے ہیں ہماری عرض سنیے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ آپ دیکھیے کہ ترجمہ کا فرق کس طرح پایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے، میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، قرآن کا صرف تفسیری ترجمہ ہی کرنا چاہیے، غیر تفسیری ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے قرآن مجید کا۔ آج کل کمپیوٹر ترجمہ کر کے دے رہا ہے، پورا ڈیٹا اگر دے دیا، اس کے بعد آپشن دے دیے ٹرانسلیشن کا، تو کمپیوٹر ٹرانسلیشن کر کے دے رہا ہے، اس کا نام مشینی ترجمہ رکھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بد عقیدوں کے علماء جو ترجمے کرتے ہیں وہ مشینی ترجمے ہیں۔ اس قسم کے ترجموں سے ان کے مدرسوں کی مشینیں چلتی ہیں، ان کے پیٹ کی مشینیں بڑھتی ہیں، ایمان کا نور دل میں نہیں اترتا۔ ایمان کا نور تفسیری ترجمے، ایمانی ترجمے سے اترتا ہے۔ واسمع وانظرنا، ہماری سنیے، ہم کو دیکھیے، یہ ایمانی ترجمہ نہیں ہے، اس کا ایمانی تفسیری ترجمہ یہ ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ سرکار سامنے جلوہ فرما ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہماری سنیے، ہم کو دیکھیے بولتے آپ جا کر سرکار ہماری عرض سنیے، ہم پر نگاہ کرم کیجئے، تو وہی ترجمہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں واسمع وانظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری عرض سنیے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ انظرنا کا مطلب ہم کو دیکھیے، نگاہ کیجئے، لیکن ترجمہ کرنے والے ترجمہ فرماتے نگاہ کیجئے نہیں، نگاہ کرم کیجئے، دیکھیے نہیں۔ دیکھنے کو تو آپ کس کی بھی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کے غلام، آپ کا نام لینے والے، آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری طرف غیروں کی طرح مت دیکھیے، ہماری طرف کرم کی نگاہ سے دیکھیے، ایسی نگاہ سے دیکھیے کہ دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک نظر ایسی ڈالیے کہ غم ہستی سے ہم آزاد ہو جائیں۔ اگر وہ اس طرح کہتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری عرض سنیے اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر تھا اور بہت درست تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اسے کیا معلوم ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس کی زبان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اچھے الفاظ اس کی زبان پہ نہیں آ سکتے۔ کیسا پہچاننا کون اللہ کی رحمت سے قریب ہے، کون دور ہے؟ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 46 اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودی اس طرح بے ادبی کے ساتھ پیش آنے کے بجائے میرے حبیب تمہارے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن یہ ادب کے ساتھ اس لیے پیش نہیں آئیں گے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس پر مصطفیٰ کی تعریف، اس کی زبان پر مصطفیٰ کی تعریف کے جملے آ ہی نہیں سکتے، اور جس کی زبان پہ مصطفیٰ کی نعت جاری ہو جائے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ
اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا، ان پر لعنت کر دی بوجہ ان کے کفر کے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ اب اس کے بعد دعوت دی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہم نے، تاکہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب یہ تو ڈرانے دھمکانے کا انداز تھا، ان کے عیب بیان کرتے کرتے اب درمیان میں سمجھانے کا انداز ہے کہ اے اہل کتاب، تم کو کیا دوست کی دشمن کی پرکھ تم کو ختم ہو گئی ہے؟ ارے جو آدمی دوست کو دشمن کو نہیں پہچان سکتا، دنیا کے معاملوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تم تو ایمان کے سودے کی بات کر رہے ہو، جنت دوزخ کے فیصلے کی بات کر رہے ہو، تم اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سمجھانے کا انداز ہے، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کی طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ تم غور کرو، ان مکے کے کافروں کا تم ساتھ دے رہے ہو جو بت پرست ہیں، جن کو نہ عیسیٰ سے مطلب، نہ موسیٰ سے تعلق، نہ داؤد کی بادشاہ سے تعلق، نہ سلیمان کی حکمرانی سے تعلق، نہ توریت کے احکام سے تعلق، نہ انجیل کے مضامین سے تعلق، تم ان کا ساتھ دے رہے ہو اس نبی برحق کے بدلے میں جو اسحاق کی نبوت کا اعلان فرماتا ہے، جو توریت و انجیل کی تصدیق فرماتا ہے، جو موسیٰ کے معجزے عیسیٰ کی نبوت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، تم ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس نبی پر، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اب پھر سمجھاتے پھر ڈرانے دھمکانے کا انداز ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے مس کر دیں، پھر انہیں پھیر دیں پشتوں کی طرف، یا لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پہلے کہ تمہارے صورتیں مس کر دی جائیں، تمہارے منہ تمہاری پیٹھوں کی طرف پھیر دیے جائیں، یا لعنت کیے جائیں تم اس طرح جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی گئی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے نبی پر ایمان نہیں لایا تو ہم تمہارے چہرے مس کر دیں گے، یا تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے، یا ان پر ایسی لعنت کریں گے جیسا ہفتے والوں پر ہم نے لعنت کی تھی۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یہاں تین باتوں کا حکم، تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، چہرے مسخ ہونے کا، چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیے جانے کا، اور لعنت کیے جانے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن اہل کتاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ان پر لعنت کی گئی، بالخصوص جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے مدینے کے یہودی، ان پر اللہ کی ایسی لعنت پھٹکار آئی کہ ان کو مدینے سے شہر بدر کر دیا گیا، گھر کے رہنا گھاٹ کے، وہاں جا کر خیبر میں ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کی، ایک جتھا بنانے کی کوشش کی، وہاں جا کر گینگ بنانے کی سازش کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اپنے صحابہ کے نورانی لشکر کو لے کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، خوب جم کر مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے شیر مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم کی ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا، خیبر سے بھی ان کو نکلنا پڑا، پھر جزیہ وغیرہ دینے پر ان کو مجبور ہونا پڑا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے بنو قریظہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے جو یہودی تھے بنو نذیر، ان کا ایسا برا حال ہوا، دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تو شہر بدر کر دیا گیا، ایک قبیلے کا تو قتل عام کیا گیا، وہ شہر بدر ہوئے، خیبر میں جا کر ایک جتھا ہونے کی کوشش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے پہنچے، اور وہاں سے بھی ان کا بل بوتا ختم ہو گیا، ان کا زور، ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہودی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 100% ذلیل و رسوا پسپا ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سر نہیں اٹھا سکے اس کے بعد۔ اب اس کے بعد سے کوششوں میں لگے ہیں، کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو جم نہیں سکے، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو وہ دور تو یہودیوں کے لیے گویا قیامت کا دور گزرا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ایک دن دو دن کے لیے نہیں رہی میرے بھائی، پورے 10.5 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے رہے۔ قیصر کے ملک کو بھی فتح فرما لیا، کسریٰ کے ملک کو بھی، روم کو بھی فتح کر لیا، ایران کو بھی، اور عراق میں بھی اسلامی پرچم لہرایا جانے لگا، یمن میں بھی 4 جنگ عالم میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی چھپا کے رکھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایسا ظہور عطا کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جو اسلامک پیریڈ کا بجا طور پر سنہری پیریڈ کہلایا جا سکتا ہے، آدھی دنیا پر پرچم اسلامی لہرایا جانے لگا، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا پرچم لہرا گیا۔ تو یہودی مکمل طور پہ ناکام ہو گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب ان کی سازشیں شروع ہوئیں، لیکن میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ لاکھ سازشیں کر لینے کے باوجود بھی آج بھی اسلام کی شان اپنی جگہ برابر ظاہر ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی جو انٹرنیشنل گیدرنگ آج اس زمین پہ ہوتی ہے وہ حج ہے،
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے جو اجتماع کرتے ہیں. کسی مذہب کا کوئی اجتماع پوری روئے زمین پر اتنے بڑے انداز میں آج بھی نہیں ہوتا جیسا حج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح مسلمان نزول قرآن کا جشن مناتے ہیں، کسی قوم کی کوئی عید اس طرح سے نہیں منائی جاتی. عید منانے والے 1 دن 2 دن 4 دن کی عید مناتے ہیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو نزول قرآن کا جشن 1 دن نہیں منایا جاتا، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں سے پورا 1 مہینہ نزول قرآن کا جشن منایا جاتا ہے. دن کو روزہ رکھ کر، رات کو تراویح پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کر کے، خوب کھا کھلا کر، اطعام طعام کا اہتمام کر کے، غریبوں مسکینوں کی مدد کر کے، اس طرح نزول قرآن کا جشن منایا جاتا ہے کہ نزول قرآن کا جشن پورا 1 مہینہ منایا جاتا ہے روزے رکھ کر. تو رمضان کا جواب آپ کسی مذہب میں نہیں پائیے گا. حج کا جواب آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں، کسی مذہب کا کوئی اجتماع آپ کو ایسا شان والا نظر نہیں آئے گا. کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے لوگوں کے جو آنے کا سسٹم ہے آپ کہیں نہیں پائیں گے. ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جس طرح ہجوم کر کے لوگ حاضری دیتے ہیں، میں بلا مبالغہ اعلان کر رہا ہوں کہ آدم کی اولاد میں خدا کی خدائی میں کسی انسان کی زیارت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں زائرین جمع نہیں ہوتے جتنی بڑی تعداد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر زائرین جمع ہوتے ہیں. یہ تو نظر آنے والے فرشتے ہیں، انسان ہیں. جو نظر نہیں آنے والے فرشتے ہیں وہ تو الگ بحث، الگ ٹاپک ہے. تو اس طرح حج کے ذریعے یا حرمین شریفین کی جو شان ہے اس کے ذریعے، یا آپ یوں سمجھیے اس سے ہٹ کر کے قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے، یا اس کو کئی اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے جو آستانے ہیں، کیا کم قدرت کی نشانی ہے؟ یہ بے اولاد آ رہا ہے، حاضری دے رہا ہے، اولاد لے کر جا رہا ہے. بیمار آ رہا ہے، شفا پا کے جا رہا ہے. پریشان حال آ رہا ہے، دل کا چین لے کر جا رہا ہے. ایک کیا ان کے لب ہل گئے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی. عزیزان محترم، قرآن مجید کو بدلنے کی سازش کے باوجود کیا یہودی کامیاب ہوئے؟ کوئی میرے سامنے آ کر بتائے. ہاف نالج رکھنے والے کہتے ہیں کہ یہودی کامیاب ہو گئے. کہ میرے سامنے آ کر کوئی بولے کہ یہودی کامیاب ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے پورے 1400 سال، 14 صدیاں گزر گئیں. کیا خاک کامیاب ہوئے؟ قرآن کے زبر کو زیر نہیں کر سکے، 1 نقطے کے 2 نقطے نہیں کر سکے. اس کو کامیابی بولتے ہیں. میں اعلان کرتا ہوں درس قرآن کی اس مجلس میں، اس سے بڑی ناکامی دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہوں گی. اتنے ایجنڈے بنا کر، اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا کر، اتنے شیطانی منصوبے بنا کر 1400 سال کے بعد کیا ہاتھ لگا تمہارے؟ کھودے پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں لگا. تم قرآن کے زبر کو زیر نہیں کر سکے، 1 نقطے کے 2 نقطے نہیں کر سکے. اگر کسی یہودی تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں ان کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ 1400 سال میں جو کام نہیں ہوا، اب کیا خاک وہ کام ہوگا؟ جو کام نہیں ہو سکتا، آدمی کو چاہیے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرے. اگر تمہاری زندگی کا چراغ ابھی گل نہیں ہوا ہے تو قرآن کی حقانیت پر، میرے نبی کی نبوت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اس سے بڑھ کر تم کچھ نہیں کر سکتے. کیا کامیابی ہوئی یہودیوں کی؟ اب ایک بات لے دے کر رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان مر رہے ہیں. میرے بھائی، جب آدم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کا ذکر ہو رہا تھا، وہی تو پوائنٹ فرشتے بولے تھے. کیا تو ایسی مخلوق کو بھیجے گا جو خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے؟ ان کو بھیجنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی انسان کی پیدائش بہت بڑا راز ہے قدرت کا، وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. جبرائیل و میکائیل کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ 50 مجلس درس قرآن کی سن کر آپ کیا سمجھ سکیں گے؟ میں تو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے.